محمد علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے آج الحمدللہ پند نامہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب منظوم، اس کا سبق نمبر 31 26 جولائی بروز اتوار، عنوان ہے در بیان فضیلت ذکر۔ آج ہم ذکر کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے، ذکر کے ثمرات اور جو ذکر سے غافل ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں وعید، اور انسان کے جسم کے مختلف اعضاء ہیں، آنکھ کا ذکر کیا ہے، زبان کا ذکر کیا ہے، کانوں کا ذکر کیا ہے، پاؤں کا ذکر کیا ہے، دل کا ذکر کیا ہے، اور ذکر کی 3 اقسام بھی ہم پڑھیں گے۔ آج کا جو چیپٹر ہے، سبق ہے نا، ذکر کے حوالے سے اہم ترین سبق ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ در بیان فضیلت ذکر، قرآن مجید کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذکر کی برکت فائدہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذکر کثیر کرو، اللہ کا ذکر زیادہ کرو، ٹھیک ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آئے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔ یہ تنہائی میں ذکر کرے رب کا تو اللہ بھی تنہا یاد کرتا ہے، بندوں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ مقربین فرشتوں میں اس اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے۔ اور ایک ہے مجھے یاد کرو میں تمہارے چرچے کروں گا، یہ ذکر کی برکتیں۔ جس چیز کو بھی کوئی زنگ لگ جائے، کوئی نہ کوئی صفائی کا آلہ ہوتا ہے، اور دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دل بھی کالے میلے ہو جاتے ہیں، تو ذکر کی برکت سے دل کیا ہوتے ہیں، منور ہوتے ہیں۔ ذکر کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ تو آج کے اس سبق کے اندر ہم ذکر کے ثمرات، ذکر کی اہمیت، انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں مختلف، ان کے ذکر کے بارے میں حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمائیں گے۔ ذکر کی فضیلت کے بیان میں باش دائم اے پسر در یاد حق، باش یہ کون سا مصدر ہوگا؟ باش، جیسے باش امر کا صیغہ بنا ہے، بودن ہونا، بود یا باشد مضارع، سمجھ رہے ہو بھائی؟ یہ بودن سے بنا ہے، دیکھو بودن میں تو شین نہیں ہے، بودن جو ہوا، ٹھیک ہے نا۔ بھی بودن البدین اور بودن تراج، یہ 3 میں نے درجے بھی آپ کو بتائے تھے پہلے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ بودن سے بنا ہے جی باش، اگر میم لگا دیں فعل نہ ہی ہو جائے گا، باش امر کا صیغہ ہے۔ دائم میں نے ہمیشہ، تو ہو ہمیشہ ہے بیٹے، در یاد حق، حق کی یاد میں، یعنی اللہ کی یاد میں، نے اپنے رب کو نہ بھول۔ گر خبرداری، آگے ہے شرط، پہلے یہ جزا آ گئی، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر تو خبر رکھتا ہے، داری کس مصدر سے بنا ہے؟ داشتن سے، اور فعل مضارع ہے، حاضر کا صیغہ ہے، داری، داریم پڑھا تھا نہ، داریم کریم مضبوط، وہ جمع متکلم تھا۔ اگر تو خبر رکھتا ہے ز عدل و داد حق، عدل کے بعد وہ ہے، یہ عاطفہ ہے، وہ سے پہلے جو اسم ہوتا ہے وہ معطوف علیہ ہوتا ہے، بعد والا معطوف۔ اللہ کے عدل کے بارے میں اگر تو خبر رکھتا ہے نا، تو پھر کیا کر، ہر وقت اس کو یاد رکھ، قیامت والے دن عدل ہوگا نا جی۔ تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ فضل، فضل، اللہ کے فضل سے چھٹکارا ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ عدل کریں تا تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے ہو، فضل فرما میں، فضل کریں تا بخشے جاون میں ورگے منہ کالے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے بندے یہ کہتے ہیں فضل، اللہ کا فضل۔ اگر تو خبر رکھتا ہے سے عدل و داد حق، تو پھر ہر وقت اپنے رب کو یاد رکھنا۔ اچھا جی، یہ بھی پھر بتائیں گے کہ ہر وقت کیسے، آپ نے اوروں سے کلام بھی تو کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے، یہ ہر وقت کیسے؟ پھر مختلف ذکر ہیں، طریقے ہیں جی۔ تو اگر دل ذاکر ہو جائے تو پھر وہ زبان سے بات بھی کرتے رہیں، دل اپنے کام میں رہے گا۔ دست بکار دل بیار، ہاتھ کار ولے تے دل یار ولے، ٹھیک ہے نا۔ زندہ دار، یہ بھی دار امر کا صیغہ ہے، دار وہ گھر نہیں ہے، دار میں نے گھر ادھر مراد ہے۔ زندہ رکھ از ذکر، ذکر سے صبح و شام را، صبح اور شام کو اللہ کے ذکر سے زندہ رکھ۔ صبح بھی اللہ کا ذکر، بکرۃ و اصیلا، یہ قرآن میں ہے، اللہ کو یاد کرو بکرۃ و اصیلا۔
در تغافل غفلت میں مگزر، گزرانیدن گزارنا، مگزر، یہ شاعروں کو اجازت ہوتی ہے لفظ کو گھٹانا یا بڑھانا وزن کی درست کرنے کے لیے۔ نہ گزار این ایام راہ، ان دنوں کو، یہ جو اللہ نے زندگی دی ہے مستعار زندگی ہے، بڑی قیمتی زندگی ہے، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، غفلت میں نہ گزار، لیزی نہ بن، سست نہ بن، ٹھیک ہے نا، تہاون، تکاسل، سستی کے اندر وقت نہ گزار، ٹھیک ہے نا، چست ہو جا، چست ہو جا، ٹھیک ہے نا، وقت بڑا قیمتی ہے۔ یاد حق آمد، اب یہ جو ہے نا اس کی تاثیر بتا رہے ہیں ذکر کی۔ تیسرا شعر، اللہ کی یاد آئی ہے غذا این روح را، اس روح کی، یہ روح کہاں ہے؟ ہماری یہ اربع عناصر سے بنا ہوا جو یہ جو مکان ہے نا، حویلی، یہ جسم، اس کے اندر جو اس کا مکین ہے وہ روح ہے، ٹھیک ہے نا، تو مکان کی جو عظمت ہوتی ہے وہ مکین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اندر مکین کتنی عظمت والا ہو، یہ کہاں سے آیا جی مکین آپ کی روح؟ عالم ارواح، 7 آسمانوں سے بھی اوپر جہاں، وہاں سے اس کی روح کی جو غذا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جسم کو ہم غذا دیتے ہیں، روح کو نہ دیں تو یہ ظلم ہوگا، ٹھیک ہے نا، ہاں، جسم کو بھی غذا دینی ہے، روح کو بھی غذا دینی ہے۔ یاد حق آمد غذا این روح را، اللہ کی یاد آئی ہے غذا اس روح کی۔ قرآن پڑھو، نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو، درود شریف پڑھو، پاند نامے کا سبق تیار کرو، یہ بھی روح کو غذا ملے گی نا اس سے۔ مرہم آمد این دل مجروح را، اگر زخم ہو جائے تو کیا جی؟ مرہم پٹی جی، ٹھیک ہے نا جی، کیا حال ہے جی؟ اب پہلے کی نسبت جی ٹھیک ہے، پیپ تو نہیں پائے گی کہ اب ٹھیک ہو رہا ہے جی۔ تو یہ اللہ کی جو یاد ہے نا، یہ دل مجروح، جو دل مجروح ہے، زخمی ہے، اس کے لیے مرہم ہے۔ اس سے دل کو کیا ملے گا؟ سکون، دل کی بیماریاں ختم ہوں گی جی۔ جو اللہ اللہ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اللہ کو یاد کرنے والا دل زندہ ہو جائے تو جسمانی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، جسمانی بیماریاں بھی۔ چوتھا شعر، یاد حق، اللہ کی یاد، اس کا فائدہ ثمرہ، گر مونے سے جانت بود، جان کے ساتھ جو تے ہے نا یہ ضمیر کی ہے، تیری جان، مونس انس سے ہے جی، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اگر تیری جان کی مونس ہو، انس کرنے والی، کیا مطلب؟ اللہ کا ذکر ہی تو کرے، تیری جان کے ساتھ اللہ کا ذکر، اتنا محبت ہو جائے آپس میں، کئے ہوائے، جب ذکر سے اتنا پیار ہو جائے گا تیری جان کو تو پھر دل کے اندر کئے ہوائے، ہوا میں نے خواہش، کاخ محل، ایوان میں نے بھی محل، پھر محل کی خواہش تجھے کیسے ہوگی؟ محل کی خواہش مطلب یہ ہے کہ پھر بڑے بڑے بلڈنگیں بنانے، کوٹھیاں بنانا، یہ تیرا جی نہیں چاہے گا، پھر تو سادگی میں رہے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کئے ہوائے کاخ و ایوانت بود، اگر اللہ کے ذکر سے پیار ہو جاتا۔ آگے ہے کتنا؟ 5، شعر نمبر 5، گر زمانے غافل از رحمان شوی، اندر آن دم ہم دم شیطان شوی۔ کسی اللہ کے ولی نے بھی دیکھا پریکٹیکل کہ ویسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ اندر گھس جاتا ہے شیطان، تو اللہ کے ولی نے عرض کی، یا اللہ مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ شیطان کیسے گھستا ہے۔ دکھایا گیا، وہ لیٹ گیا کہ آنکھیں بند کر، اب دیکھ رہے ہیں باطنی نگاہ سے کہ وہ دائیں کندھے سے آیا، ادھر آیا جی بائیں کندھے کی طرف، دل والی طرف، اور ادھر اس کی شکل بن گئی کیا جی؟ مینڈک والی، ڈیڈر بن گیا، آگے پھر اس کی سونڈ بن گئی، سونڈ اس نے اندر ڈال دی دل کی طرف، اپنا وہ کام آگے دیکھا تو اس کا دل کر رہا تھا اللہ اللہ، اب پیچھے ہوتا ہے، وہ اپنی سونڈ کو پیچھے کرتا ہے، جب دل کر رہا ہو اللہ اللہ، اور صرف زبان کر رہی ہو تو دل غافل ہو، بر زبان اللہ اللہ، در دلے تو گاؤ خر، این چنی تسبیح کہ دارد اثر، زبان پر تو لا الہ الا اللہ کی ضربیں پڑھ رہے ہو قرآن، اندر دل ہے ہی غافل، دل کی دنیا غافل ہے، فرمایا ایسی تسبیح کا اثر نہیں ہوگا۔ زبان سے ذکر کر، دل کے ساتھ کنیکشن بھی جڑ جائے، لیکن یہ بہت دیر لگتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ جس وقت دل اللہ اللہ کر رہا ہو نا تو پھر شیطان دور بھاگتا ہے، پھر دور بھاگتا ہے، ورنہ وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر ایک لحظہ رحمان کے ذکر سے
تو کیا ہوگا؟ غافل ہوگا رحمان، ایک زمانہ بھی غافل ہوگا رحمان سے۔ شوی واحد حاضر کا صیغہ، اندر آدم اس لحظہ میں ہم دم شیطان، ہم دم، ہم قدم ساتھی، ہم سفر، ہم دم، ٹھیک ہے، ہم عمر، ہم دم، شاعر بھی ہے ہم دم، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو شیطان کا تو ہم دم ہوگا، جس وقت اللہ کو بھول جائے گا، جس لمحہ، جس گھڑی، تو اس وقت شیطان کا، اگر جی سال ہو گیا ہے اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، 30 سال ہو گئے تھے اللہ کو یاد نہیں کرتا تھا، فرشتوں نے عرض کی یا اللہ اتنا اسے دولت دی ہے، کبھی تجھے یاد، سجدہ ہی نہیں کیا، اس نے فرمایا یہ ہے نا عیش و عشرت میں، ذرا ایک کہیں سے اس کی رگ کاٹ دو۔ کلیوبی کتاب ہے علامہ شہاب الدین کلیوبی کے، اس میں فرشتوں نے ایک جگہ سے اس کی رگ کاٹی، جب درد ہوا تو کہنے اللہ 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 معاف کر دے، اب اللہ اللہ کر رہا ہے، ہاں میرے بندے تو کہاں تھا، کہاں تھا، ہاں عیش و عشرت میں تھا، رب کو بھول گیا۔ اب دکھ تکلیف آئی تو پھر لوگ کیا جی خیراتیں کر رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ جو نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا، صدقات واجبہ یہ ادا نہیں کرتے، قربانی نہیں کرتے، اور جس وقت دکھ تکلیف آئے تو اوہ والا وڈا جانور ہی کٹھی کھڑے ہونے، کٹا کٹھی کھڑے ہونے، سمجھے نا جی، ہاں تو بندے تو کہاں گیا تھا۔ تو حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں آگے، مومنہ، یہ الف ندا کا ہے، او کریمہ، مومنہ، اے مومن، مومن سے مراد یہ خبیث نہیں ہے جو رافضی ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، صحابہ کو سب کرنے والے خبیث۔ مومنہ، اے مومن، ذکر خدا بسیار گو، خدا کا ذکر بسیار بہت کہ گو، گفتن مصدر سے بگو، گو امر کا صیغہ، ایک تو گو پڑا تھا نا، اس کا معنی گیند، گوئم گوئم، ٹھیک ہے نا، گو، اللہ کا ذکر بہت کر، بہت کر، تا بیابی، یافتن مصدر سے واحد حاضر، تاکہ تو پائے در دو عالم، دونوں جہانوں میں کیا پائے، آب روح، آب میں نے پانی، روح میں نے چہرہ، چہرے پر پانی، ٹھیک ہے نا، چہرہ صاف دھل جاتا ہے نا، اس کا معنی عزت، آب روح، ٹھیک ہے نا، کہیں ایسا نہ بے آبرو ہو کے نکلے کوچے یار سے، ٹھیک ہے نا، آبرو ایک ہے بے آبرو، آبرو، تاکہ دونوں جہانوں میں، ادھر بھی عزت، یعنی جنہوں نے اللہ کو یاد کیا یہاں بھی عزت ان کی، دنیا سے چلے گئے، صدیاں گزر گئیں، لوگ وضو کے ساتھ ان کے مزاروں پہ جاتے ہیں، عزت ہے یا نہیں، ٹھیک ہے نا، اور بھی تو ہیں بڑے بڑے بنے ہوئے، وہاں جاتے ہیں ایسے سلوٹ مارتے ہیں، بوٹ سمیت، وضو ہی کہیں نہیں ہوتا، سمجھے ہو، داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، وضو کر کے جائیں، ٹھیک ہے نا جی، آب روح۔ اچھا جی، اب بتلا رہے ہیں جو ذکر کی اصل روح ہے، طریقہ کار بھی آپ بتائیں گے، ٹھیک ہے نا، جو اصل ذکر کیسے ہونا چاہیے، کہتے ہیں ذکر را اخلاص میں باید نخست، ایک ہے نخستی، نخست اولی، پہلے، اس کا معنی پہلے، کہتے ہیں جب ذکر کرو پہلے اخلاص چاہیے، اخلاص کا مطلب ہے کہ ذکر کر رہے ہو نا، یہ نہیں جو مجمع بیٹھے تھا اللہ ہو اللہ ہو چھک دی آواز کریں دے، کل ہے تو آپ کو ذکر، ٹھیک ہے نا، اچھا ذکر کرنا کیتا ہی نہیں، یہ تو صرف لوگوں کو دکھاؤن واسطے، اچھا ذکر کے لیے پہلے تو اخلاص چاہیے، ذکر بے اخلاص کہ باشد درست، بغیر اخلاص کے ذکر کیسے درست ہوگا، وہ ذکر ہی نہیں ہے، اس کے ثمرات نہیں ملیں گے، اس کی برکتیں نہیں ہوں گی۔ اب آگے آپ فرما رہے ہیں کہ ذکر کی تقسیم فرما رہے ہیں، ذکر مقسم ہو گیا، تقسیم کس میں بیان فرماتے ہیں، ذکر برسے وجہ باشد بے خلاف، بغیر اختلاف کے جو ذاکرین ہیں، ادھر ذاکرین سے مراد وہ ذاکر نہیں جو آواز پہ آندھی ہے، آواز آئی وہ ذاکر مراد ہے، ٹھیک ہے نا جی، اچھا جی، تو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ذکر کرنے والے۔ ذکر کی 3 قسمیں ہیں بغیر کسی اختلاف کے، تو نہ دانی ای سخن را از گزاف، ٹھیک ہے نا، اس بات کو تو نہ دانی، اس بات کو از گزاف، فضول، میری بات ایسے نہ کہہ دینا، ان سنی نہ کریں، بھئی بابا صاحب نے، حضرت فرید الدین عطار نے ایویں آنکھ چھوڑے۔ 3 قسمیں ہیں ذکر کی، اچھا، ایک ہے ذکر عام لوگوں کا، ایک ہے خاص لوگوں کا، ایک ہے خاص الخاص، عام، خاص، اخص الخواص، یعنی خاص الخاص، یہ درجے ہیں، بندے سارے ایک جیسے نہیں ہیں، اور ذکر بھی کرنے والے سارے برابر نہیں، نماز پڑھنے والے، روزہ اور قرآن پڑھنے والے،
ٹھیک ہے، نیکی کرنے والے سارے برابر، ٹھیک ہے نا. ایک وہ ہے ساری رات پڑھتا رہے، اور ایک وہ ہے جو رات کو 2 رکعت پڑھ لے، اس سے افضل. ٹھیک ہے نا جی. عام را نہ بات ذکر زبان، عام آدمی کا تو نہیں ہوتا ذکر سوائے زبان کے. وہ تو زبان اللہ الہ الا اللہ جو پڑھ رہے ہیں زبان سے، اندر کوئی اثر. ذکر خاصاں بادشاہ دل بے گماں، خاص لوگوں کا ذکر ہوتا ہے دل سے، بے گماں بے شک. مشائخ نقش بندیہ ہمارے شروع دل سے کرتے ہیں، دل پر انگلی رکھ کے نا اللہ اللہ، اس کے بعد پھر دل پر توجہ کرنی ہے، زبان سے نہیں. پھر بہت جلدی زندگی میں کیا انقلاب آ جاتا ہے، دل سے شروع کرتے ہیں. کچھ حضرات ہیں صوفیہ جس وہ ذکر پہلے شروع کرتے ہیں زبان سے، پھر آخری وہ مقام جس وقت دل کے ساتھ ہی ہو جائے، پھر محنت کر کے ایسے. اور مشائخ نقش بندیہ کا طریقہ ہے وہ آغاز ہی دل سے کرتے ہیں. پھر تصوف کی کتابوں میں ہے جو ذکر دل سے کیا جائے 70 گنا زیادہ ثواب ہوتا ہے، لسانی ذکر کے لیے ثواب 70 گنا. اس میں ریاکاری کو بھی دخل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا جی. اور بھی کئی اس کے فوائد ہوتے ہیں. اونچی آواز سے ذکر کرتے ہیں تو غافلوں کو غفلت ان کی دور کرنے کے لیے، جس طرح کہ کشف المحجوب شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اونچی اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت صدیق اکبر ذرا آہستہ. پھر آپ نے دن کو بلا کر پوچھا تھا، تم اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے تو عرض کرنے لگے میں جو ہے نا نیند کرنے والوں کو بیدار کرتا ہوں، شیطان کو بھگاتا ہوں، اونچی آواز سے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو پوچھا گیا تو آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جس رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، جس کا ذکر کر رہا ہوں، جس کو یاد کر رہا ہوں، تو وہ آہستہ آواز کو بھی سنتا ہے. ایک ہے مقام مشاہدہ، ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے مجاہدہ. وہ مجاہدے والے مقام پر تھے حضرت عمر رضی اللہ، یہ مشاہدے والے مقام. جب مشاہدے والا مقام ہو وہاں پھر ٹھیک ہے نا خاموشی والی، سمجھے. مشاہدہ اور مجاہدہ، مجاہدہ پہلے ہوتا ہے، اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ مشاہدے پر ہونا چاہیے. تو ذکر عام لوگوں کا، خاص لوگوں کا دل ہوتا ہے. کیسے جی؟ دل سے ہوتا ہے خاص لوگوں کا ذکر. ذکر خاص الخاص، ذکر سری بوت، سر یہ لطیفہ، قلب روح سر، خفی اخفا. اخفا کیسے لکھتے ہیں؟ خیف یہ لکھ دے اتے الف کھڑی، اخفا یوں لکھتے ہیں. پھر وہ ان کو عرض کرنا ہے، وہ تو اخفا. اچھا جی اخفا سمجھو نا. ہمارے حضرات اخفا لطیفہ یہاں یہ سینے کے درمیان ادھر، اس کو ہمارے حضرات لطیفہ نفس کہتے ہیں. سلطان اور اسکار ہمارے ہاں سر کے درمیان ادھر ہوتا ہے، سمجھے ہو. اچھا تو بہرحال ذکر خاص الخاص، ذکر سری بواد، قلب روح سر یہاں. ٹھیک ہے نا جی. بائیں پستان کے اوپر لطیفہ ہے سر. ہر کے ذاکر نیست وہ خاسر بواد، جو ذاکر نہیں وہ خاسر ہے. خاسر خسارے والا. تو میں نے پہلے بتا دیا ذاکر سے مراد یہ شیعہ بانگ پینے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی، اللہ کا ذکر کرنے والے. اب ہے ذکر کے آداب بیان فرما رہے ہیں حضرت فرید الدین عطار. ذکر بے تعظیم گفتن بدعت است. تعظیم کے بغیر ذکر کے آداب بھی نہ بجا لاؤ، یہ بدعت ہے. لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اونچی اونچی آواز سے، تم ان کی نماز میں بھی خلل ڈال رہے ہو. ذکر بالجہر ہے جائے مناسب آواز سے. کلمہ شریف کا سلام پھیر کر 2 مرتبہ 3 مرتبہ کلمہ تھے مناسب. یہ نہیں کہ پورا زور لگا دیا. اور بعض اوقات وہ سونے والے ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت پیر صاحب تھے اسی علاقے کے، تو رات کو دیر سے گئے تو خیر وہ ذرا تھوڑا سا ان کی طبیعت میں مزہ آتا، پھر کبھی بتائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے نا جی. ذکر بے تعظیم، ذکر کے آداب ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کے آداب، ذکر کے آداب. آداب کے بغیر پھر یہ ذکر بدعت ہے. وہ اندر یک ہاں سیفیوں کا ذکر. ہاں پھر وہ ذرا خیال کریں مسجد کے اندر کہ ذکر والا سلسلہ ایک دوسرے پر گرنا یہ ہے، وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں یہ نے جو کھری مار دے بہ دے ڈند بن سٹن انہیں کہ لوگ ڈردے بیٹھے ہوتے ہیں، مطلب میڈ ہوتے نہ دڑی تھے. ہاں ذکر بے تعظیم گفتن بدعت. ٹھیک ہے نا.
اچھا جی، وہ اندراں یک شرط دیگر حرمت است، اس کے اندر دوسری شرط ہے ذکر کے ادب کو بجا لانا، حرمت سے مراد ہے، ٹھیک ہے نا، ادھر حرام والا معنی نہیں ہے۔ ہست مر ہر عضو را ذکر دیگر، اب آپ شروع کر رہے ہیں انسان کے جسم کے اعضاء، مختلف اعضاء، چند اعضاء کا ذکر بتائیں گے۔ ہے بالخصوص ہر عضو کا ذکر دوسرا، ہفت اعضاء ہست ذاکر اے پسر، اے بیٹے 7 اعضاء انسان کے ذکر کرتے ہیں، ان کا ذکر الگ الگ ہے۔ آسمان بھی جو 7 کا عدد ہے، اس میں بھی بڑا راز، 7 زمینیں اللہ نے بنائی، آسمان بھی 7، ٹھیک ہے نا جی، اور کیا چیزیں 7 ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ہاں ہاں لطائف، اچھا جی، جہنم، اچھا چل اچھا ہاں جی، ذکر چشم، اب شروع کر رہے ہیں جی، آنکھ کا ذکر، آنکھ کا ذکر، از خوف حق بگریستن، اللہ کے خوف سے رونا، یہ نہیں کہ دوں لنگے کہیں کو آنکھ ماری ہوئے، یہ آنکھ کا ذکر نہیں، خدا کے خوف سے رونا۔ بعض در آیات ہو نگریستن، آنکھ کا ذکر، اللہ کی آیات کو دیکھنا، اللہ کی قدرت کے نشانات یا قرآنی آیات، اللہ کی جو نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کے ولیوں کے مزار، یہ بھی شاعر اللہ نشانیاں ہیں نا، ان پر حاضری دینا، ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو نشانات ہیں ان کو دیکھنا محبت پیار سے عبرت سے، یہ کیا ہے جی، یہ آنکھوں کا ذکر ہے۔ اور 3 وجہ سے آنکھوں کے نور میں برکت ہوتی ہے، قرآن کی زیارت کرنا، ولی کے چہرے کو، نیک لوگوں کے چہرے کو دیکھنا، اور ہریالی سبزے کو دیکھنا، سبزے کو دیکھنا آنکھوں کے نور میں۔ ہمارے اساتذہ کرام سکول میں بتاتے تھے، صبح صبح جس وقت جو ہے نا جی سبزے کی طرف دیکھو، ٹھیک ہے نا، تو یہ آنکھوں کے اندر، اور اپنے دماغ کو سمجھو یہ بہت وسیع کھلا کاغذ جیسے ہوتا ہے نا، ایسے سمجھو، پریکٹس کرو جی، ٹھیک ہے نا، ایسے صبح آپ منہ کر کے نا ادھر طلوع ہونے پہ، سورج طلوع ہونے تو وہاں آکسیجن اس سے زیادہ ہوتی ہے صبح صبح، تو آپ سانس اندر لے جائیں جی، ٹھیک ہے، اور بند کر لیں، اس کے بعد پھر منہ کے ذریعے سانس کو خارج کریں، 13 مرتبہ ایسا کریں۔ تو ایک حکیم صاحب وہ فرما رہے تھے 13 دن کریں تو کئی بیماریوں کا بھی علاج ہے، طبیعت کی آپ کی چست ہو جائے گی، طبیعت کیا ہو جائے گی، چست ہو جائے گی۔ تو واقعی جیسے اس نے کہا ہے ایسے ہے جی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور کئی مشقیں لکھی ہیں اس نے، وہ مراقبہ، کون سے، خواجہ شمس الدین عظیمی نے بہترین کر کے اس نے بھی لکھی، پہلی مشق، دوسری مشق، تیسری مشق، اس کے اندر جی کتنی بیماریوں کا بھی علاج ہے، اس کے فوائد ہیں جی بہت زیادہ۔ یہ سانس بند کر کے ذکر کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ خاص ذکر ہے۔ یاری ہر عاجز آمد ذکر دست، اب یہ زبان کا، آنکھ کا ذکر کر دیا شروع، اب جی ہاتھوں کا ذکر کیا ہے، یاری مدد کرنا ہر کمزور کی، آیا ہے ذکر ہاتھ کا، ہینا کمزور عاجز، آپ اس کی ہیلپ کریں، مدد کریں، غریب ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اس کی مدد کریں، یہ آپ کے ہاتھوں کا، ٹھیک ہے۔ آپ جا رہے تھے، کوئی کمزور آدمی، اس کی کوئی چیز گر گئی ہے، وزن ہے، یہ آپ نے اس کی ہیلپ کر دی، کسی کو آگے پہنچا دیا ہے آپ نے ہاتھ پکڑ کے، یہ آپ کے ہاتھوں کا ذکر ہے، ہاتھوں کا۔ یاری عاجز آمد ذکر دست، یہ ہاتھوں کا ذکر ہے۔ اچھا، اب ہاتھوں کے ساتھ چوری کریں گے یہ تو ذکر نہیں ہوگا، ہاتھوں کے ساتھ غلط تحریر کریں گے یہ تو ہاتھ کا ذکر نہیں ہوگا۔ اچھا، کہیں کو بجا مار لیتے، یہ تو ذکر نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ذکر پاؤں کا ذکر اب بتا رہے ہیں، پاؤں کا ذکر، خیشاں زیارت کر دینا، اپنوں کی زیارت، ٹھیک ہے نا، جو دشمن ہیں ان کی نہیں، صحابہ کے دشمن ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، ان کو نہیں، اپنوں کو دیکھنا، نبی کے غلام، اپنے رشتہ دار ہیں جی، ابا ہے، امی ہے، تایا ہے جی، ٹھیک ہے نا جی، اپنوں کو دیکھنا، ٹھیک ہے نا، اپنے سجنا کو دیکھنا، عقائد اعمال اس لحاظ سے نیکوں کو، اپنوں کو دیکھنا، یہ کیا ہے جی، آپ کے پاؤں کا ذکر ہے جی، اتنا سفر کر کے گئے جی آپ، ٹھیک ہے نا جی، آپ کے یہ پاؤں کا ذکر ہے۔ اچھا، استماع قول قرآن رحمان کے قول کو سننا، قرآن کو سننا۔ ذکر گوش، یہ آپ کے گوش کا ذکر ہے، کانوں کا ذکر ہے جی، قرآن کی تلاوت سننا،
سبحان اللہ، رات کو قرآن سن کے صبح بھی قرآن، اور اللہ کے محبوب کا فرمان، نعت رسول مقبول، ٹھیک ہے نا جی، اللہ کے محبوب بندوں کی عظمت اور شان، دین کا کوئی سبق ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی بل واسطہ بلا واسطہ۔ تو رحمان کے قول کو سننا یہ کانوں کا ذکر ہے، کانوں کا ذکر ہے۔ تا توانی جہاں تک ہو سکے رات دن ذکر میں کوش، یہ تھا گوش، یہ ہے کوش، کوش امر کا صیغہ ہے، کوشیدن، کوشد مضارع، تو کوشش کر رات دن۔ اب ہے جی دل، تیرے دل کا ذکر کیا ہے؟ اشتیاق حق بود ذکر دلت، شوق اللہ کا ہے ذکر تیرے دل کا، اللہ کا پیار ہو، جب اللہ سے پیار ہو جائے، محبت ہو جائے نا جی، پھر ہر وقت وہ جاری ہو جاتا ہے ذکر۔ جس طرح مراقبہ میت کے اندر اللہ حاضری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، ہر وقت تصور یہ کریں گے، ٹھیک ہے نا جی، ہر وقت یہی تصور، تو پھر وہ برکات بھی بہت نصیب ہوں گی اور ذکر کے اندر لطف بھی بہت زیادہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا پیار، شوق، ٹھیک ہے نا جی، تو ذکر دلت یہ تیرے دل کا ذکر ہے۔ کوش تو کوشش کر، این ذکر گردد حاصلت، تاکہ تجھے یہ ذکر حاصل ہو، یعنی کوشش۔ شیخ کامل کا کام کیا ہے؟ آپ کے لطیف قلب کو جاری کر دینا۔ جب تک وہ جاری نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا، ذکر کرو گے ثواب تو ہوگا لیکن وہ کیفیات وارد نہیں ہوں گی جب تک جاری نہیں کریں گے تو۔ اچھا، اس کے اندر وہ جاری کر کے لفظ اللہ کا نور اندر منتقل کر دے گا۔ اب بیج ڈال دیا شیخ نے، اب ہے پانی لگانا آپ نے، اس سے پودا بنے گا جی، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر نہیں تو پھر ایسے جو مریڑی تندولا تھی کڑسی، خود رو پودے ہو جائیں گے دل کے اندر جی، ٹھیک ہے نا، جن کی وجہ سے پھر خرابی ہوگی۔ تو کہتے ہیں کوشش کر تا این ذکر، تاکہ تجھے یہ ذکر حاصل ہو، آنکھ از جہل اس دائم اندر گناہ، کہ حلاوت یاب از ذکر الہ۔ اب بتا رہے ہیں جو ذکر کرنے والا نہیں، جہالت کی وجہ سے ہمیشہ وہ گناہ میں رہتا ہے، کوڑی مار چھڑیں دے، غیبت ہی کریں دے، بہتان بھی، لڑائی جھگڑا، دوسرے کا حق مارنا، گناہ کے کاموں میں بھی مصروف، ٹھیک ہے، صوفی بنا ودے، مولوی بنا ودے، ذکر کرنے والے بنا ودے۔ کہتے ہیں کیسے لطف پائے گا اللہ کے ذکر سے، اس کو ذکر کی حلاوت نصیب نہیں ہوگی۔ خواندن قرآن بود ذکر لسان، اب زبان کا ذکر جی، قرآن کی تلاوت یہ ذکر لسان ہے، یہ ذکر لسان ہے۔ ہر کے ایرا نیست ہست از مفلساں، جس کو قرآن کی تلاوت نصیب نہیں وہ مفلس ہے، ہی از پور مین، وہ شدہ غریب ہے، وہاں میں مولوی ہے تو غریب ہے، پیر ہے تھا۔ دیکھا میں نے طالب علموں کو، مولویوں کو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، کئی کو دیکھا۔ کوئی اگر دعوت پہ بلا لے، فوتگی ہو جائے، وہاں بیچارے مجبوراً لوگوں کو دکھانے کے لیے پارا اٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ورنہ خود سے تلاوت نصیب نہیں ہوتی۔ کہ قرآن اللہ نے آپ کو نصیب کیا ہے تو آپ قرآن کی تلاوت کیا کریں نا۔ قرآن مجید کی تلاوت، سبحان اللہ، صحابہ کا کیا طریقہ تھا، مہینے میں ختم قرآن مجید کا، زیادہ دیر بھی، ہفتے میں قرآن مجید کا ختم، اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رکعت میں قرآن کا ختم، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عثمان غنی قرآن مجید، اور صبح کی نماز سورۃ البقرہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھی، سورۃ یوسف اتنی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنی، صحابی نے کہتے ہیں مجھے سنتے سنتے یاد ہوگی صبح کی نماز کے اندر سورہ یوسف، 12 رکوع ہیں کہیں قرآن مجید، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اس طریقے سے نماز پڑھائی جائے تو امام ہی کھڑا رہے گا اگر پڑھنے والا کوئی شوق والا ہے، پیچھے صفایا ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو خواندن قرآن، قرآن کو پڑھنا بطور کرامت کے 70,000 مرتبہ ختم قرآن کا۔ ایک بزرگ تھے حضرت عیسیٰ مغربی رحمۃ اللہ علیہ، 70 ختم، 70,000 بطور کرامت کے۔ کرامت اسے کہتے ہیں جو عقل میں نہ آ سکے۔ یہ کہاں ہے؟ سبع سنابل شریف، میر سید عبد الواحد بل گرامی کی کتاب ہے۔ تو ایک بزرگ کہتے ہیں میں گیا وہاں عمرہ شریف کے اندر، پھر میں نے دیکھا کہ یہ 70,000 ختم کیسے کرتے ہوں گے۔ تو انہوں نے جی مطاف سے ایسے قدم ایسے اٹھائے، 1 2 3 وہیں قرآن کا ختم، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، 3 قدم اٹھائے، 3 قدموں میں قرآن کا ختم۔ پھر مجھے یقین آ گیا کہ واقعی یہ 70,000 ختم۔
مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ایک رکاب سے دوسرے رکاب میں پاؤں، قرآن کا ختم، سر سے سارے جسم کے اعضاء قرآن، ٹھیک ہے نا جی، یہ بطور کرامت کے۔ خواجہ احمد چشتی رحمۃ اللہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھتے تو پہلی رکعت الحمد سے والناس تک رکوع کرتے، دوسری رکعت میں بھی ایسے 2 رکعتوں میں 2 ختم، 2 رکعتوں میں 2 ختم قرآن کے۔ قرآن خاندان اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت نصیب فرمائے بود ذکر لسان۔ تو یہ نہیں کہ صبح اٹھ کے ہم صرف سورہ یاسین شریف پڑھ لیں، قرآن کی دل نہیں، ترتیب کے ساتھ قرآن کو پڑھنا چاہیے، ترتیب کے ساتھ، اس میں سستی اور غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ بہت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جسے قرآن مجید نصیب ہوا۔ خواندان قرآن بود ذکر لسان، قرآن مجید کی یہ تلاوت، قرآن کو پڑھنا، یہ زبان کا ذکر ہے۔ ہر کے این نیست حاصل مفلساں، جس کے اندر یہ نہیں ہے نا قرآن کی تلاوت نصیب، وہ مفلساں غریبوں میں سے ہے۔ اس سبق کے آخری 3 شعر، شکر نعمت ہے، شکر نعمت ہے حق میں کن مدام، میں کن امر کے معنی میں جی، ٹھیک ہے نا، کن کے، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر تو مدام کر، دائم لفظ تھا نا، مدام، ہمیشہ ہمیشہ، تا کند حق، تاکہ کرے اللہ تعالیٰ بر تو تیرے اوپر نعمت مدام، ہمیشہ ہمیشہ نعمتیں تیرے پاس رہیں۔ قرآن میں بھی ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں زیادہ زیادہ تمہیں نعمتیں دوں گا۔ شکر کرنا چاہیے، نا شکری نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ حمد خالق بر زبان دار، اللہ تعالیٰ کی، خالق کی حمد زبان پر رکھ اے بیٹے، عمر تا برباد نہ دہی سر بسر، تاکہ تو ساری عمر برباد نہ کر بیٹھے، اللہ کی حمد کیا کر، سر بسر میں نے کمپلیٹلی، بے شراشر ہی، مکمل طور پہ سر بسر۔ لب مجمباں جوز بذکر کردگار، مجمباں، جمباں نیدن مصدر ہے، ہلانا، جنبش بھی یہیں سے بنا ہے۔ لب مجمباں فعل ناہی ہے، ہونٹ نہ ہلا، جوز بذکر کردگار، اللہ کے ذکر کے سلاؤ، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے محبوب کا ذکر ہو یا درست بات ہو، ٹھیک ہے نا، ورنہ قفل مدینہ لگائے رکھ۔ لب مجمباں، اللہ کے ذکر کے سوا ہونٹ نہ ہلا، زاں کے پاکاں را ہمیں بو دستکار، کیونکہ زاں کے بیکاز، کیونکہ پاک لوگوں کا یہی کام ہے۔ اب تو پاک لوگوں کی لسٹ میں آنا چاہتا ہے تو اپنی زبان کو سنبھال کے رکھ۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ صبح سے شام تک کتنی فضول باتیں زبان سے، تو یہ انسان کو زبان کیا ہے، ہلاکت میں، سب سے زیادہ تباہی میں ڈالنے والی زبان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ جو آج ہم نے ذکر کی فضیلت کا سبق پڑھا ہے، اس کی برکتیں اور ذکر کی توفیق اور اللہ تعالی استقامت نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔